چھوٹی شہادت، اور دوسری شہادت جہری یعنی بڑی شہادت۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں ان دونوں شہادتوں کو رکھا گیا، لیکن ہر کام کے دو نقطے ہوتے ہیں، ایک اس کا نقطہ آغاز سٹارٹنگ پوائنٹ، اور دوسرا اس کا نقطہ کمال اینڈنگ پوائنٹ۔ اب سٹارٹنگ پوائنٹ جو تھا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں دونوں شہادتوں کے رکھے گئے۔ مثال کے طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ خیبر کے بعد آپ کو زینب بنت الحارث ایک یہودن عورت تھی، اس نے حضور علیہ السلام کے لیے گوشت، بکری کا گوشت ڈھونڈا اور اس میں زہر ملا دیا گیا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی برہ بن بشیر جو آپ کے ساتھ موجود ہیں، انہوں نے وہ گوشت کھایا اور حضور نے بھی تناول فرمایا۔ برہ بن بشیر کی ادھر ہی جو ہے وہ شہادت واقع ہو گئی، لیکن حضور علیہ السلام کی شہادت نہیں ہوئی، کیونکہ اللہ کا یہ وعدہ تھا واللہ یعصمک من الناس، مصطفیٰ لوگوں سے ہم آپ کی حفاظت کرنے والے ہیں، کوئی کافر، کوئی مشرک، کوئی دشمن آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ وعدہ الہیہ تھا جو آڑے آ جاتا، اس لیے حضور علیہ السلام کی شہادت ممکن نہ تھی، لیکن شہادت سری مصطفیٰ کا نقطہ آغاز ہو چکا تھا، یعنی حضور نے وہ دکھانے کے لیے کہ صحابی کی موت واقع ہو گئی تو وہ گوشت جو حضور نے کھایا وہ شہادت کے لیے کافی تھا۔ دوسرے صحابی شہید ہو گئے تو حضور کو شہادت اس لیے نہ ہوئی کیونکہ واللہ یعصمک من الناس۔ اب وہی گوشت بول پڑتا ہے آقا میرے اندر زہر ملا ہوا مجھے نہ کھائیے۔ اب وہ گوشت جو بعد میں بولتا ہے وہ گوشت پہلے بھی تو بول سکتا تھا، لیکن حضور علیہ السلام کی ذات میں شہادت کا جو نقطہ آغاز تھا اس کو رکھنا تھا حضور کی ذات میں۔ اب دوسری شہادت ہے شہادت جہری، بڑی شہادت، اس کے بھی بہت سے حصے ہیں۔ مثال کے طور پر جو اس کا ابتدائی حصہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک انسان اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کسی میدان جنگ میں جانے کا عزم کرے، ساز و سامان لے، گھر سے نکلے، میدان جنگ میں پہنچے اور وہاں پہ اس کے پاس ساز و سامان ہو، دشمن کے ساتھ مقابلہ ہو اور پھر لڑائی ہو اور پھر اس کا کوئی عضو کٹے، اس کو خون بہے اور پھر جو ہے اس کی شہادت کی افواہ بھی پھیل جائے۔ یہ ساری اس کی سٹیجز ہیں۔ اب ان سب کو ہم حضور کی ذات میں دیکھتے ہیں کہ غزوہ احد کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب گھر سے نکلے ساز و سامان کے ساتھ مقابلہ ہوا، حضور کا ایک دان مبارک شہید ہوا، خون بھی بہا اور شہادت کی خبر بھی پھیل گئی۔ تو یہ ساری کی ساری سٹیجز جو ہیں یہ شہادت جہری کی ہیں۔ اب یہ شہادت جہری کا نقطہ آغاز ہے اور نقطہ کمال یہ ہے کہ انسان اپنی جان آخری کے سپرد کر دے، یہ نقطہ کمال تھا۔ لیکن چونکہ نقطہ کمال ذات مصطفیٰ سے مقصود نہ تھا، واللہ یعصمک من الناس، مصطفیٰ لوگوں سے ہم آپ کی حفاظت کرنے والے ہیں، اب یہ آڑے آ جاتا اور اس آپ غزوہ احد میں دیکھ لیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شہادت جہری ہے اس کا نقطہ آغاز ہو چکا ہے۔ اب ان دونوں نکات کو نقطہ کمال تک پہنچانے کے لیے چونکہ حضور کی ذات سے ممکن نہیں ہے، اب اس کو نقطہ کمال تک بھی پہنچانا ہے تو اللہ رب العزت نے دو ایسی ہستیاں کریٹ کی، دو ایسی ہستیاں پیدا کی جن کو حسنین کریمین کہا جاتا ہے۔ جب سیدنا امام حسن پیدا ہوئے تو حضور علیہ السلام تشریف لے کے گئے، پوچھا علی کیا نام رکھا ہے؟ میں یا رسول اللہ میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ میں نہیں، لا بل حسن، اس کا نام حسن ہے۔ پھر جب سیدنا امام حسین پیدا ہوئے پھر گئے، پوچھا یا رسول اللہ اس کا نام میں نے حرب رکھا ہے، لا بل حسین، نہیں اس کا نام حسین ہے۔ اور پھر جب تیسرے بیٹے پیدا ہوئے تو ان کا نام بھی حرب رکھا تو آقا علیہ السلام نے ان کا نام محسن رکھا، اور میں کہ ہارون علیہ السلام کے بیٹوں شبر اور شبیر کے وزن پہ میں نے یہ نام رکھے۔ تو یہ نام کائنات میں اس سے پہلے موجود نہیں تھے، سب سے پہلے یہ دو نام حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کے رکھے۔ یہ جنت سے، حضور نے فرمایا یہ جنت سے نام لے کے آئے ان دونوں۔ اب ان دو ہستیوں کو اس لیے اللہ نے پیدا کیا کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے ان کی ذات وجود میں آئی۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے
کبھی ان کو نواسا کہہ کے نہیں پکارا، ہمیشہ اپنا شہزادہ کہا، ہمیشہ اپنا بیٹا کہا، اور بیٹوں سے بڑھ کر قربانی کی باری آئی، جبریل امی آئے، یا رسول اللہ یا حسین کو رکھ لیں یا اپنے بیٹے کو رکھ لیں، اگر میں اپنے بیٹے کو دیتا ہوں تو میں روؤں گا، میری زوجہ روئے گی، مجھے یہ منظور ہے، اگر میں حسین کو دیتا ہوں تو فاطمہ تو بدا تم منی، اگر میں حسین کو قربان کرتا ہوں تو میرے جگر کا ٹکڑا فاطمہ روئے گی، جو مجھے منظور نہیں، جس کو میں دیکھنے سے قاصر ہوں، جس کو میں برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے میں اپنے بیٹے کو دیتا ہوں لیکن حسین کو میں اپنے پاس رکھوں۔ اب اتنا پیار، اور یہ دونوں شہزادے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک حدیث میں، ایک میں سیدنا علی سے مروی ہے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، متفق علیہ حدیث یہ بخاری و مسلم میں موجود ہے۔ حضور اسلام نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میرا حسن اور میرا حسین یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اب یہ دونوں ہستیاں اللہ رب العزت نے حضور صلوات والسلام کے شہادت کے باب کو مکمل کرنے کے لیے پیدا کی، اور چونکہ نبی پر کسی امتی کا کوئی احسان نہیں ہوتا اور نہ حضور کی ذات پر کسی کا احسان تھا، اب اگر کوئی اور حضور کے اس باب کو مکمل کرتا تو احسان سمجھا جاتا، تو یہ دو ہستیاں جو کہ اپنا خون تھے اس لیے ان دونوں کو پیدا کیا، اور دونوں کی پھر شہادت ہوئی۔ سیدنا امام حسن علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شہادت کیسے واقع ہوئی؟ آپ کو زہر دیا گیا، زہر دیے جانے سے کوئی مر جائے یا کسی حادثے میں کوئی مر جائے، جل کے مر گیا یا ڈوب کے مر گیا یا ایکسیڈنٹ میں مر گیا، تو یہ بھی شہادت ہے، شہادت سری، چھوٹی شہادت کے درجے میں آتا ہے۔ تو سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا گیا جس سے آپ کی شہادت واقع ہوئی۔ یہ شہادت اس شہادت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت تھی، یعنی شہادت سری، یہ مصطفیٰ کا باب تھا، اس کا نقطہ آغاز تو ذات مصطفیٰ سے ہو چکا تھا، اس کا نقطہ کمال سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے مکمل ہو۔ اب جو دوسرا باب تھا شہادت جہری مصطفیٰ، اس کا نقطہ آغاز حضور کی ذات سے ہو چکا تھا اب، اور اس کا نقطہ کمال جو تھا وہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے ہونے لگا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ مدینہ سے مکہ پہنچے اور اب مکہ سے آپ میدان کرب و بلا کی طرف جا رہے، تو ایام حج ہیں اور ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں صحابہ، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ، پوچھتے ہیں اے شہزادہ رسول، پوری کائنات کی انسانیت تو اس حرم کے طواف کے لیے آ رہی ہے، آپ کدھر جا رہے ہیں؟ جیسے اقبال نے کہا کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر، پوری کائنات کی انسانیت تو آج اس مقام، آج بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے جمع ہو رہی ہے، اے شہزادہ رسول آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ مجھے اپنے نانا کی وہ حدیث یاد آ رہی ہے کہ حسین کہیں اپنے خون سے اس کعبے کی دیواروں کو رنگینہ کر دینا، میں آج اس لیے اس کعبے کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اور سیدنا امام حسین نے اپنے کردار سے، اپنے عمل سے یہ ثابت کیا بقول اقبال کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، یہ فقر خانقاہی ہے فقط اندوہ دل گیری، فقط اندوہ دل گیری، کہ یہ خانقاہ میں بیٹھے رہنا، جب پھنسی ہو مشکل میں مخلوق خدا، سجدوں میں پڑے رہنا عبادت نہیں ہوتی۔ جب اللہ کی مخلوق مشکل میں پھنسی ہو تو ایک انسان سجدے میں پڑا رہے تو سجدے سے اس کو کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ مخلوق خدا اسے مدد کے لیے پکار رہی ہے اور اس پر اس وقت فرض ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کی مدد کرے۔ تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب میدان کرب و بلا کے اندر پہنچے، اور میدان کرب و بلا میں آپ نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، اور نہ صرف اپنی جان
اپنا پورا خانوادہ اور اپنے صحابہ سمیت آپ نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. تعداد میں بہت کم تھے، 72 ہیں، اور دوسری طرف لاکھوں کی تعداد ہے یزیدیوں کی. لیکن سیدنا امام حسین نے ہمیں ایک ایسی آئیڈیالوجی دی، ایک ایسی سوچ، فکر اور فلسفہ عطا کیا کہ جب بھی باطل تمہارے ساتھ ٹکرانا چاہے، جب باطل تمہارے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہو جائے، تو پھر تم حق پہ ہوتے ہوئے جھکنا نہ، حق پہ ہوتے ہوئے جھکنا نہیں ہے. اپنی جان تو دے دینی ہے لیکن باطل کے سامنے جھکنا نہیں. سیدنا امام حسین 72 کی تعداد میں ہے اور یزیدی لاکھوں کی تعداد میں ہے. گو آپ وہاں پہ آپ کو ایک دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو شکست ہوئی، یزید کو فتح ہوئی، لیکن فتح وہ ہے جو باقی رہے. فتح وہ ہے جو باقی رہے. آج 1400 سال بعد بھی پوری کائنات کے چپا چپا پہ بسنے والا ہر ایک امتی، اور نہ صرف امتی بلکہ دوسری اقوام کے لوگ بھی، ہندوؤں کو دیکھیں، آپ عیسائیوں کو دیکھیں، آپ کسی بھی طبقہ انسانی کے سوچ و فکر سے تعلق رکھنے والے انسان کو دیکھیں، سلام یا حسین کہے گا، کیونکہ آپ نے نانا کے دین کو بچانے کے لیے وہ قربانی دی. ہر بندہ سلام کہے گا. اور یزید آج بھی لعنت اللہ علیہ، جو بندہ پڑھا ہے، ان پڑھ ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، نام سنتے ہی لعنت پھینکے گا. تو بقائیت کس کو ملی؟ سیدنا امام حسین نے یہ بتا دیا کہ اگر اپنی خواہشات کو، اپنے جذبات کو، اپنے احساسات کو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے قربان کرو گے، اپنی جان کا نذرانہ بھی حضور کے دین کی بقائیت کے لیے دو گے، تو پھر تم تو مٹ جاؤ گے، لیکن کائنات میں اللہ تمہیں ایسی بقائیت عطا کرے گا کہ تم دنیا سے مٹ جاؤ گے، چلے جاؤ گے، لیکن قیامت تک اللہ انسانوں کی زبانوں پر تمہارا چرچا کرے. سیدنا امام حسین نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، لیکن آج ہر زبان پہ ان کا چرچا ہے. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شہادت، اس سے ہمیں کیا درس ملتا ہے؟ سب سے جو بڑا شاہ عشق حسین، خواجہ اجمیر نے بڑا خوبصورت کہا کہ شاہ عشق حسین بادشاہ عشق حسین، شاہ عشق حسین بادشاہ عشق حسین، دی عشق حسین، دی پناہ عشق حسین، اور سرداد نہ داد دست در دستے یزید حقا کے بنا. آپ نے اپنی جان کا تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. آپ نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، لیکن اس فاسق، فاجر، مولن اور اس کافر کے ہاتھ پہ بیعت نہ کی. اور وہ بیعت کیوں نہ کی؟ آپ کو بڑی آفرز ہوئی، آپ کو بادشاہ بنا دیا جاتا ہے، مدینہ کا، مکہ کا والی بنا دیا جاتا ہے، آپ کو مال و دولت دیا جاتا ہے، لیکن آپ نے سب سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں کل نانا کی بارگاہ میں کیا منہ دکھاؤں گا کہ حسین تمہارے ہوتے ہوئے دین کی ان بنیادی چیزوں کے مذاق اڑائے جاتے رہے، ان بنیادی چیزوں کو مسخ کیا جاتا رہا، حلال و حرام کی تمیز اٹھ چکی تھی، لیکن حسین تم نے علم بغاوت کیوں نہ بلند کیا؟ تو میں اپنے نانا کی بارگاہ میں کیا منہ دکھاؤں گا؟ اس لیے ساری آفر کو ریجیکٹ کرتے ہوئے سیدنا امام حسین نے رائے عظیمت کو اختیار کیا اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زندگی ہے، اس سے ہمیں سب سے بڑا درس جو ملتا ہے وہ صبر ہے، وہ توکل ہے، اور وہ رضا ہے جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سیدنا امام حسین نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اپنے خانوادے کا، اپنے سارے صحابہ کا، اپنا تن من دن سب کچھ نچھاور کر دیا، لیکن زبان تو زبان رہی، دل میں بھی حرف شکایت اور اس کی سوچ بھی دل میں پیدا نہ ہوئی کہ مالک یہ کیا ہو گیا، میں تو تیرے دین کو سربلند کرنے کے لیے نکلا تھا. تو حرف شکایت بھی زبان پہ نہ آیا کہ سیدنا امام حسین کا مقام رضا تھا. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو،
ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین، ارے حسین، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین، اور بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، والسلام علیکم۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔